بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 174 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 421۔ ناظرین، مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ خندق، یعنی جسے جنگ خندق بھی بولتے ہیں، جس کو بیٹل آف ٹرنچ بھی بولتے ہیں، اور غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہم وی لاگ پیش کر رہے ہیں آج کے لحاظ سے 174 پہلی قسط، 421 پیج ہے، اور غزوہ خندق یعنی جنگ خندق۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں۔ میرے مالک مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں میں۔ بقیہ حصہ۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر شجی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ مدنی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی اقدام یعنی کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب کیا کیا جائے یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا دیکھیے، قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان یعنی محمد کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہم نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں،
سب عیدیں منا ہو حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سنا ہو حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں۔